المعصومہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات برائے خسنود قائم آل محمد حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان حجت اللہ علیہ بلند سے بلند تر پرزور و حیدری صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ صلوات بر محمد عزاداران سالار شہیداں اور شہدائے کربلا، ماتمداران خاندان عصمت و طہارت اور بادہ کشان صحبائے ولایت و امامت، اعلان اور اطلاع کے مطابق ہلال محرم نمودار ہو چکا۔ اور ہر مومن، ہر عزادار، ہر شریف اور درد انسانیت رکھنے والا انسان
رسول اللہ کو ان کے بیٹے اور محسن انسانیت حسین علیہ السلام کے غم میں اور ان کی شہادت عظمیٰ کی سالانہ یادگار منانے کے لیے اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی انسان، درد مند انسان موجود ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں حسین کی عزاداری کے لیے حاضر ہو گئے۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان کہ جو احسان شناس ہیں اور قابل مبارکباد ہیں وہ انسان کہ جو بلا تفریق مذاہب و ادیان و مکاتب و ملت حسین کو حسین سے پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں ایسے بھی نظر آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، ان کی عقل کی کوتاہیاں یا ان کی تحقیق کی کمی سے ہی ہمیں ایسے بھی افراد نظر آئے تاریخ میں اور آج بھی ہیں کہ جو سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے یا متاثر بھی نہیں ہے، ان کی ذوق تحقیق کی کوتاہی اور ان کے کوتاہی پرواز طائر فکر سے ہی ہمیں ایسے بھی نظر آئے کہ جو علی مرتضیٰ کو نہیں مانتے یا نہیں پہچانتے، مگر اس دائرہ کائنات میں اس گنبد بیدر کے نیچے ہمیں حسین کی جیسی شخصیت نہیں نظر آئی، نہ کل نہ آج اور نہ نظر آئے گی، کہ بلا تفریق مذاہب و مکاتب اور ادیان خود حسین کی ذات اتنی معتبر ہے کہ عقل مند اور درد مند اور شریف انسان حسین کی مقناطیسی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر اور کھینچے بغیر رہ نہیں پاتا۔ برائے کچھ دیے مولا حسین علیہ السلام صلوات۔ کیونکہ حسین کا کارنامہ ایسا ہے کہ تاریخ بنی نوع بشر میں اتنا عظیم کارنامہ اور اتنی عظیم اور وزنی شہادت اور قربانی اللہ کے بڑے بڑے نبیوں سے نہ پیش ہو سکی، جو محمد کے لال نے یہ قربانی پیش کر دی۔ یہی سبب ہے کہ کائنات عالم و آدم میں یہ اکلوتا اور تنہا ایسا غم ہے کہ کسی غم کو اتنا دوام نہیں حاصل ہوا۔ کوئی اپنا عزیز ترین بھی مرتا ہے تو اس کا غم ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 40واں بہت قریب ہوا کوئی اگر تو سالانہ یادگار منا لی، ایک مجلس کر لی، مگر آپ خود محسوس کریں کہ وہ کیفیت غم نہیں رہ جاتی۔ چاہے کسی ماں کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو، مرور ایام و سال زمانہ گزر جاتا ہے اور غم میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے، اس میں کوئی کسی کو الزام نہیں دے سکتا، ہم سب پہ یہ حالات گزرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس غم میں اتنی کشش کیوں ہے؟
اور اس کی اتنی تاثیر روحوں پہ کیوں ہے؟ اس کا سبب پہچانے. ہم تو حسین کو برائے حسین مانتے ہیں. آپ سب کا یہی عقیدہ ہے اور یہی آپ کے جذبات ہیں کہ ہم عزادار، ہم شیعیان حیدر کرار، ہم حسین کے شیعہ، ہم حسین کو حسین کے لیے مانتے ہیں. یعنی اور کوئی غرض نہیں ہے ہماری غم حسین سے. ہم حسین کی عزا خالصتاً لوجہ الحسین کرتے ہیں. ہم ثواب کے لیے عزائے حسین نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ثواب کے لیے اور بھی بہت سے راستے ہمارے دین نے بتائے ہیں. ہم سال بھر ثواب کے لیے اگر آپ اللہ کے دین اور اس کی اطاعت میں اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت اس کے اوامر و نواہی، اس کے محرمات و منہیات اور واجبات کا خیال کریں تو آپ کی نفس کی ہر آمد و شد اور ہر آپ کی سانس بندگی پروردگار بن سکتی ہے اور بنتی ہے. اس لیے کہ ہماری غرض خلقت ہی ہے بندگی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فقط نمازوں میں بندگی کو اللہ کی محدود کر دیں، یا ایک مہینے کے روزے میں محدود کر دیں، یا ایک بار زندگی میں حج کر لیں اور بندگی ہو گئی، یا ہم اپنے مال سے اگر نصاب اتنا ہوا اور شرائط ہم پر لاگو ہوئے اور زکوٰۃ نکال دیں تو بندگی یہ خدا ہو گئی، یا یہ کہ ہم نے اپنی بچت اور سیونگ سے خمس نکال دیا سال میں ایک بار تو بندگی ہو گئی. وقت جہاد آیا تو کر لیا اور اکثر آتا ہی نہیں ہے، تو کیا بس یہی بندگی ہے؟ آپ دیکھیں کہ فقط روز جو آپ کی ادائے بندگی ہے وہ فقط آپ کی 17 رکعت نماز ہے، جو آپ ایک ساتھ اگر پڑھیں تو 17 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اور اگر مقدمات صلاح، کیونکہ 5 نمازیں آپ کو کم سے کم 3 وقت میں یا 5 وقت میں پڑھنی ہے، تو وہ سب ملا کے آپ کا 1 گھنٹہ بھی اس کے اندر صرف نہیں ہوتا ہے. تو کیا یہی غرض بندگی ہے؟ یعنی اللہ ہماری خلقت کی غرض بتا رہا ہے کہ میری فقط مجھے پوجو، میری بندگی، بس میری بندگی. ہم نے حصر کر دیا ہے، مقصد خلقت کو محدود کر دیا ہے اللہ نے کہ فقط اس کی بندگی کی جائے. تو کیا یہی اعمال ظاہری جو ہم کبھی کبھی انجام دیتے ہیں، یا نماز ہے جو سال بھر اور روز آپ انجام دیتے ہیں، اگر یہی بندگی ہے تو پھر 23 گھنٹہ ہم اپنا جیسا جو چاہیں کریں اور 1 گھنٹہ ہم اللہ کی بندگی میں صرف کریں. تو کیا یہی غرض خلقت ہماری پوری ہو رہی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے بندگی کے لیے، ہم نے کہا 1 گھنٹہ تیرے لیے، 23 گھنٹہ ہمارا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ راز بندگی یہ نہیں ہے کہ فقط آپ نماز پڑھ لیں، سجدہ کر لیں. یہ آپ کو تہذیب بندگی سکھانے کے لیے آپ پہ واجب کیا گیا ہے تاکہ آپ اطاعت اور ریاضت پروردگار کی عادت ڈال کے عرفان اور معرفت خدا کی اس منزل پہ آ جائیں کہ حجابات ہٹ جائیں اور اللہ کے مشیت کا دیدار ہو جائے اور اللہ کی محبت کی چاشنی آپ کو مل جائے. ورنہ یہ آپ پہ واجب نہ ہوتا، یہ تہذیب بندگی کے لیے واجب کیا گیا ہے. تو عزیزو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ سجدے، نماز، روزہ نہیں ہے، بلکہ روح عبادت ہے، امر خدا کا امتثال اور اطاعت خدا، اس کی فرما برداری. بھائی یہی تو بات آ گئی ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی تو ابلیس سے اللہ نے کہا تھا. پھر انکار سجدہ کا شکوہ فقط نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کے سجدے کا میں نے حکم دیا تھا، جبکہ میرا امر تھا. یعنی تو نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تو فقط آدم کو دیکھ رہا تھا اور ایک سجدے کو دیکھ رہا تھا. یہ تو نے کیوں دیکھا کہ کہاں جھکایا ہے؟ یہ کیوں نہ دیکھا کہ کس کا امر تھا، کس کا حکم تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی انکار سجدہ کا شکوہ اللہ ابلیس سے نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے امر کی نافرمانی کا شکوہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح عبادت فقط سجدے اور ظاہری باز ادائیں نہیں ہے. روح عبادت ہے امر خدا کا امتثال، اطاعت خدا کی فرما برداری، اللہ
کی فرما برداری، اس کے اطاعت اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم کو اور بندگی کو خم کر دیں نا، تو اب اگر ایک ایک سانس آپ جو ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارے تو ہر سانس آپ کی بندگی یہ پروردگار ہے، ہر عمل آپ کا پروردگار کی اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے رزق کمایا تو رزق کمانا بھی عبادت پروردگار ہے، اللہ کے بتائے ہوئی راہ سے قانون کے ذریعے اسی کے قانون کے مطابق آپ نے پیسہ خرچ کیا تو یہ خرچ کرنا بھی جو ہے وہ اطاعت پروردگار ہے، نکاح کرنا بھی عبادت پروردگار ہے اگر اس کے حکم کے مطابق ہو، آل اولاد پیدا کرنا بھی عبادت پروردگار ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان سب چیزوں میں ثواب ہے، ہر کام آپ کرتے ہیں قربتاً الی اللہ کی نیت ہے، مگر ساتھ میں ثواب کا انٹرسٹ انوالو ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ ہے ذہن میں کہ نہیں ہے؟ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو میرا مولا بتا گیا۔ دیکھیں ہم دوہرا لیں علی کے جملے اور اے کاش کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، مگر یہ زیب دیتا ہے لہجہ علی ہی کو کہ جہاں ثواب اور عقاب اور جنت و جہنم انوالو ہی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں فقط ہمارے مولا نے یہ کہا ہے اللہ سے کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے میرے خدا اے بے نیاز کہ جسے اطاعت پروردگار کے کوئی نیاز ہے نہ کوئی ضرورت ہے، یعنی ساری کائنات مل کے اللہ کی باغی و نافرمان ہو جائے تو اس کی عظمت اور عزت میں ذرا سا کمی نہیں کر سکتی، اور ساری کائنات مل کے ہر وقت تسلیم پروردگار رہے تو اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہے۔ وہ خدا بے نیاز ہے کہ جو ہمارے ہی لیے ہم کو حکم دے رہا ہے، مگر علی کا ایسا لہجہ کہاں نظر آئے گا؟ ہم تو ثواب ہی کے لیے عمل کرتے ہیں، ہم تو جنت ہی کے لیے عمل کرتے ہیں، ہم تو جہنم اور عقاب و ناراضگی پروردگار سے بچنے ہی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہمارے ہر عمل میں یا تاجرانہ ذہنیت کار فرما ہے یا غلامانہ ذہنیت کار فرما ہے۔ یہ تو لہجہ تمکنت ایک امام و آزادوں کے امام کا تھا کہ جس نے کہا کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے میرے خدا اے بے نیاز، نہ تیری جنت کے شوق میں تجھے سجدہ کیا، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری بندگی کی، بلکہ تجھے پرکھا ہے میں نے اور اہل پایا ہے کہ تیری بندگی کی جائے تب میں نے تیری بندگی کی ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ ان کے لہجے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہ شوق جنت ہے نہ خوف نار ہے، بلکہ تیری اہلیت کو پرکھا ہے۔ جنت و جہنم نہ بھی ہوتا تو میں تیرے آگے جھکتا کہ تیرا حق ہے۔ یہ بندگی جنت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سجدے اس لیے ہے کہ جو دے چکا ہے اسی کا شکر نہیں ادا ہو پائے گا اگر زندگی بھر سجدے کیے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم عزائے حسین جو ہے وہ حسین پہ گریا اور حسین کی مجلس، حسین کا ذکر ہم مثوبت اور ثواب کے لیے نہیں کرتے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، بلکہ سارے ثواب کا انحصار، جو سارے اعمال ہیں ان کی قبولیت کا انحصار ہی اس کے اوپر ہے۔ تو اگر عزائے حسین صرف ثواب کے لیے کی جائے تو یہ توہین عزاداری ہے۔ یہ حسین کی شخصیت اتنی ہلکی نہیں ہے کہ فقط ثواب کے لیے آپ حسین کے عزا کریں، نہیں، باقی ثوابوں کو ثواب بنانے والا جو عمل ہے وہ یہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے شہید بھی گزرے ہیں، مظلوم گزرے ہیں، تاریخ انبیاء پٹی پڑی ہے شہادتوں سے، کیسے کیسے محبوب لوگ گزر گئے مختلف اقوام کے، خالی مسلمان اور شیعہ نہیں، مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ خود
اپنے یہاں کے جو مخصوص ان کے پروفٹس ہیں ان کا بھی وہ یا تو غم مناتے ہی نہیں ہے یا ایسے انداز میں غم مناتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں لگتا کہ غم منا رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہ سلیقہ غم بھی آل محمد نے سکھایا ہے، یہ سلیقہ غم بھی ہمارے ائمہ کا سکھایا ہوا ہے۔ تو کس لیے حسین کی شخصیت میں مقناطیسی کشش ہے۔ میں نے عرض کیا کہ محبوب ترین کوئی مر جائے، ایک دن، 2 دن، 1 سال، دن گزرتے رہتے ہیں اور غم اور اندوہ اور عزاداری کی کیفیت میں کمی آنے لگتی ہے، چاہے اکلوتا بیٹا کسی ماں کا مر جائے۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ چاہے پیری کا عصا باپ کا مر جائے، اکلوتا کڑیل جوان، جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے دفن کے وقت، موت کے وقت کچھ دن، وہ کیفیت 40ویں کے بعد نہیں رہ جاتی، ہے مشاہدہ کہ نہیں ہے؟ مگر یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا جادوئی غم ہے، یہ کیسا مقناطیسی غم ہے کہ صدیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں مگر غم کی کیفیت کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نہیں، میں فقط ہیڈ لائنز بول رہا ہوں۔ آج ظاہر ہے کہ موضوع کا آغاز باقاعدہ کل ہی انشاءاللہ کروں گا، اس لیے کہ آیت کا ترجمہ بھی میں نے اسی لیے نہیں کیا ہے۔ آج فقط چاہ رہا ہوں کہ غم حسین کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی افادیت ہے اور اس کا جو اہتمام بزرگوں نے اور معصومین نے کیا ہے، تاکہ آپ کے دل کو اور عقل کو یہ سکون ہو جائے کہ یہ کوئی آپ کی ایجاد کی ہوئی یا ہمارے باپ دادا کی ایجاد کی ہوئی معاذ اللہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ سنیے غم حسین کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضرورت ہے دنیا بشریت کو، حسین کے غم کی دنیا بشریت کو، انسانیت کو ضرورت ہے، حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کو ضرورت کربلا میں اکیلے رہ کے بھی نہیں تھی، حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ حسین کا عباس کافی تھا۔ حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو ضرورت ان کو فقط اپنے اللہ کی ضرورت تھی، باقی سب جو ہیں وہ محتاج حسین ہیں۔ حسین محتاج پروردگار ہے اور مختار کائنات ہے، اور ساری کائنات جو ہے وہ محتاج حسین ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غم کی یہ کیفیت کہاں سے آئی، یہ کس لیے ہے۔ بہت نفسیاتی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس کو آپ بغیر کسی فلسفی دلیلوں اور براہین اور آرگومنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سورج سامنے چمک رہا ہو تو اس کی دلیل کیا ہے، الگ سے نہیں لائی جاتی، سورج خود اپنی دلیل بن جاتا ہے۔ سورج چمکتے ہوئے سورج کی دلیلیں نہیں لائی جاتی، ایسا ہے ویسا ہے اس لیے سورج ہے۔ ابے باہر نکلو، ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ حسین وہ آفتاب شہادت ہے کہ جو ہر دلیل سے بے نیاز ہے، بلکہ سارے دلائل محتاج حسین ہیں۔ حسین اتنا معتبر ہے۔ بہرحال آپ کی تعداد کم ہے مگر اس پہ مجھے اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ میں یہاں خمسے ویکینڈز وغیرہ پڑھتا چلا آ رہا ہوں کئی سال سے۔ میرے ویکینڈز میں مجمع اچھا خاصا ہوتا تھا کہ یہ حال بھرا سا لگتا تھا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو کہ آج پہلی مجلس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اعلانات تو بہرحال ہو ہی رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں پہ الگ سے وحی نازل ہوتی ہے کہ مولانا آئے نہیں ہیں۔ ابھی تو کیا 1 ہفتہ پہلے آ جائیں گے، کل آ چکے، 30 گھنٹے ہو گئے آئے ہوئے، تو یا ہر ایک کیا انٹری کرائیں گے جا کے ہم کہ بھائی ہم آ گئے۔ آپ آئیے، آپ حسین کے لیے آ رہے ہیں یا مولانا کے لیے آ رہے ہیں؟ یہی تو پرابلم ہے اس دور میں کہ لوگ مولانا کے لیے زحمت کرتے ہیں، مولا کے لیے نہیں کر پاتے اتنی۔ بہرحال آج
پہلی شب ہے، آنے والے آئیں گے، اپنے مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کام بھی ہوتی ہیں، میں عزاداروں کو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن بس گزارش یہی ہے کہ آپ مولا کے لیے آئیے. چاہے کوئی بچہ ممبر پہ بیٹھ کے اور سوزخانی کے تخت پہ بیٹھ کے پڑھے، آپ بی بی کو پرسہ دینے آ رہے ہیں نا. آپ کے کوئی انٹرسٹ انوالو، جب جنت جہنم انوالو نہیں ہے، جب ثواب انوالو نہیں ہے، تو میں اور تم کیا؟ خالصتاً لوجہ الحسین خالصتاً لوجہ الزہراء، یہ وہ بی بی کے جو شفاعت کبریٰ کے منزل پر فائز ہے، وہ عصمت کبریٰ. آپ اس کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ بی بی کی رضا لے کے آپ جائیں گے. لہٰذا آپ محسوس کریں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس غم حسین میں نے عرض کیا کہ اگر ابھی بھی کوئی مر جائے کسی کا محبوب ترین، مرور ایام و سال، زمانہ گزرتا ہے، غم میں کاہش آتی ہے، غم میں کمی آتی ہے، وہ ماں اور باپ کے دل کی بھی وہ کیفیت زمانہ گزرنے سے نہیں گزرنے کے ساتھ نہیں رہ جاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ فطرت ہے بشر کی. فطرت بشر کا تقاضا ہے کہ فطرت کو، انسان کی فطرت کو غموں سے فرار ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. انسان کی فطرت اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ اس کی فطرت کو غموں سے، غم سے، مصیبت سے، غم سے وحشت ہے، بھاگتا ہے انسان غم سے. اور اگر یہ فطرت میں اللہ نے ایک صفت نہ رکھی ہوتی کہ غموں سے وحشت، غموں سے فرار، تو زندگانی یہ انسانی خطرے میں پڑ جاتی اور یہ شمع حیات غم کی آتش سے پگھل کے یا ختم ہو جاتی یا بجھ جاتی. لہذا زندگی کے لیے ضروری ہے کہ غم کو اتنا گہرا نہ لیا جائے، اور لیا جائے تو وقتی طور سے لیا جائے، اتنا لمبا نہ لیا جائے کہ قابل تحمل نہ ہو. مگر محبوب دل اگر کوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، مر جائے، تو یہ دل قابو میں نہیں ہے. شاید اسی لیے اللہ نے انسان کو سہو و نسیان کا پیکر بنایا، عام بشر کو بھول چوک. میں صحیح آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ساتھ کئی غم آپ پر آ جائیں اور آپ بھولے نہ بالکل، ہر وقت ہر غم اکٹھا ایک ساتھ مستحضر رہے، حاضر رہے، تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک ساتھ جب غموں کا ہجوم ہو جائے گا تو اس کی کیفیت جو ہے اور اس کے ایفیکٹس جو ہے وہ ملٹیپل ہو جائیں گے، مضاعف، کئی گنے. اسی لیے اللہ نے انسان کی فطرت میں بھول چوک کی صلاحیت رکھی ہے، مصلحتاً، تاکہ زندگی بچے، شمع حیات گل نہ ہو. ہم ایک وقت میں ایک مصیبت کو سوچ پاتے ہیں، دوسری کو بھول رہے ہوتے ہیں، اور جب اگلی مصیبت پہ غور کرتے ہیں، یعنی ایسا غور کریں کہ دل تک اتر آئے، دماغ سے دل تک، تو پچھلی مصیبت کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں کسی حد تک. یہ سہو و نسیان ہے جو انسان کی زندگی کو بچائے ہوئے ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ، یعنی غم انسان کو، انسان کی فطرت کو، انسان کے مزاج کو وحشت ہے، فرار ہے. غم روزگار انسان کی زندگی کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ کسی غم کو دوڑ کے خود سے گلے لگا لے. کیا کسی ماں نے کبھی یہ تمنا کی ہے کہ میرا بیٹا مر جائے؟ میں غم کو گلے لگانے کی بات کر رہا ہوں. کسی باپ نے سوچا کہ میرا اکلوتا جوان مر جائے؟ عموماً بات کر رہا ہوں. وہ خاصان خدا، وہ اللہ کے عبد ممتحن، وہ جن کے دلوں کا ایمان اور تقوی کے لیے اللہ نے امتحان لے لیا ہے، وہ خالص اللہ کے بندے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے جیسے کمزور بشر اور آپ کے جیسے انسان کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ غموں سے فرار کرتا ہے. وحشت ہے فطرت انسانی کو، غموں سے بھاگتا ہے انسان. یعنی ہر غم کو چاہتا ہے کہ میرے قریب نہ آئے، اور اگر آ جائے تو اس کو سنبھالنے میں ہل جاتا ہے. اسی غم کو سنبھالنے میں جو سنبھالنے کے لائق نہ ہو، سنبھالنے ہی کو جو سنبھال لے جائے، اسے صابر کہتے ہیں. میں غور کر رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو غم دنیا کو سنبھال لے، مصیبت، میں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟
فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بشارت دے دو ان صابرین کو کہ جن پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ زبان سے یہ کہتے ہیں فوراً بے اختیار کہ کیا ہوا، ہم تو اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے درود ہے، صلواتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ کہ غم روزگار سے فرار ہے اور مصیبت اور بلا ایک دم سے ناگہانی ابتلا اور امتحان کے پہلو سے آئی تو اس کو ہل گیا وجود مگر سنبھال لے گیا تو کہا بڑا صبر کیا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کسی غم کو حتیٰ کہ اپنے محبوب ترین کے غم کو گلے سے دوڑ کے نہیں لگاتا، کوئی انتظار نہیں کرتا کسی مصیبت کا، کوئی انتظار نہیں کرتا کسی غم کا. اب فرق سمجھ میں آیا کہ دنیا کا غم، غم روزگار انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، لہذا فطرت بھاگتی ہے دنیاوی غموں سے. مگر عجب غم ہے حسین کا کہ ہر غم سے انسان فرار کرتا ہے. اما یہی تو وہ غم ہے کہ جس غم کا انتظار رہتا ہے اور بڑھ کے گلے لگا کے استقبال کرتا ہے ایک انسان غم حسین کا. تو فرق کیا ہے بھائی؟ توجہ کہ دنیاوی غم انسان کی زندگی کو کھا جاتے ہیں مگر حسین کا غم انسان کی زندگی کو اور حیات جاویدہ دے دیتا ہے. لہذا دنیاوی غم سے انسان بھاگتا ہے جس سے مٹ جائے، اور جس غم سے انسان کی زندگی سنور جائے اس غم کو بڑھ کے گلے لگا لیتا ہے انسان. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں آج وہی باتیں کر رہا ہوں کہ جو استقبال اعضاء کے طور پر یہ شب رویت ہلال محرم ہے، تاکہ وہ نفسیاتی اور وہ ٹچنگ باتیں وہ بغیر کسی کتابوں کی دلیل کے، یہ فقط یہ فطری منطق ہے، یہ فطری لاجک ہے جسے ہر انسان اپنے وجود میں اپنے خالق کی طرف سے لے کے پیدا ہوا ہے. یہ منطق بچے کو بھی آتی ہے، لہٰذا یہ گفتگو سب سے مضبوط ہوتی ہے کہ جہاں کتابوں کے حوالے نہ دینے پڑے. میں نے عرض کیا کہ کیا فرق ہے؟ فطرت انسان کو فرار ہے، وحشت ہے غموں سے. حسین کے غم کو گلے لگاتا ہے انسان دوڑ کے، باقی سارے غموں سے بھاگتا ہے. دنیاوی غم کا مزاج یہ ہے کہ اس کے آنے سے غم ہوتا ہے اور اس کے جانے سے خوشی، مگر حسین کا غم یہ ہے کہ جس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اس غم کے جانے سے غم ہوتا ہے. ایام عزا کے آخر میں کیا حال ہوتا ہے؟ جب تعزیے بڑھائے جا رہے ہوں کیا حال ہوتا ہے؟ جب امام باڑے ویران ہو رہے ہوں کیا حال ہوتا ہے؟ کس انداز میں آپ کہتے ہیں الوداع یا حسین، اور کس انداز میں آپ اس غم کا استقبال کرتے ہیں کئی دن پہلے سے. چلو ٹھیک ہے، انٹرسٹ انوالو ہی صحیح، یہ بھی مزاج انسانی ہے کہ وہ جلب منفعت کرتا ہے اور دفع ضرر، فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش. ساری کائنات کا انسان جو بلا تفریق مذہب و ملت جو حسین کا غم مناتا ہے، کوئی تو راز ہے اس کا، کوئی تو سبب ہے اس کا. اگر اقوام عالم کو حسین کے غم سے فائدہ نہ ہوتا تو اپنے اپنے مذاہب پہ رہتے ہوئے بھی اپنے پروفیٹس کا غم نہیں، غم حسین نہ مناتے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ ہے کہ لازم نہیں ہے کہ مسلم ہو اور مومن و شیعہ ہو. حسین کا غم جو ساری دنیا کو مناتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، ارے دنیا نے فائدہ اٹھایا ہے کربلا سے، بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے گئے ہیں کربلا کی قربانی کو نمونہ بنا کر. حتیٰ کہ جو مسلم بھی نہیں بلکہ ہندو ہیں، بھائی گاندھی کا جملہ کیا کسی کو نہیں یاد ہے کہ ہم قوت میں بہت کم اور کمزور ہیں مادی اعتبار سے، اور انگریز ہمارے مقابل بڑے قوی ہیں، ہر لحاظ سے ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، مگر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی ہراس
نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں یقین ہے اپنی فتح کا, اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں حسین کے کارنامے پہ ہماری نظر ہے کہ جو مادی اعتبار سے سب سے کمزور تھے, اور یزید مادی اعتبار سے بادشاہ وقت تھا, سب سے مضبوط تھا, مگر حق و صداقت کی راہ میں حسین نے نہتے ہو کر تھوڑے سے ساتھیوں اور بھوک اور پیاس اور بچوں کے ساتھ بھی حسین نے ایسی جنگ لڑی ہے مظلومیت سے کہ آج نام حسین زندہ ہے, مقصد حسین زندہ ہے, نہ مقصد یزید زندہ ہے, نہ خاندان یزید زندہ ہے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام صلوات. ایک اور مل جل کے صلوات بر محمد و آل محمد بلند آواز سے. تو میں یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ غم حسین وہ مقناطیسی, اس میں ایک ایسی صفت ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت, بلا تفریق مکاتب اور مشارب, ہر شریف انسان اور ہر عقل مند انسان کربلا کو اسکول سمجھ رہا ہے, مکتب سمجھ رہا ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے, اٹھا چکے ہیں. وہ چاہے یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر ہوں, چاہے بڑے بڑے رشا کا چاہے انقلاب ہو, ہر ایک کے جملے مجھے دہرانے نہیں ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ مطالعے کے طفیل میں, اور اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے, جو نہ بھی چاہے وہ بھی پڑھنے کو مل جاتا ہے, اور جو نہ بھی معتبر ہو وہ بھی معتبر لگتا ہے کیونکہ چھپ کے آ گیا ہے اس کے اندر. سوشل میڈیا پہ ہرانے والی بات معتبر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کے مقابل بہت کم علم والا ہو, اس نے ایک پوسٹ ڈال دی, آپ سمجھ رہے ہیں اس کو الیکٹرانک میڈیا ہے, بہرحال لیکن ماشاءاللہ اتنی اطلاعات سب کو ہے کہ اس کائنات میں, اس کائنات کے بیدر گنبد میں یہ سارے انقلابات جو آئے ہیں, اور جہاں بھی ظلم کے خلاف آوازیں احتجاج و آوازیں بغاوت جرأت مندانہ کم قوت کے بعد بھی یہ جو بلند ہو رہی ہے, یہ حقیقت میں صحرائے کربلا میں حسین کی آواز احتجاج کی صدائے بازگشت اور ایکو ہے. کیا بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکومتوں کے خلاف مظاہرے, یہ ظالم حکمرانوں کے خلاف جو جرأت مندی دی ہے, یہ فقط حسین کی آواز مظلومیت تھی صحرائے کربلا میں کہ جو بلند ہوئی تھی, اور جس نے کہا تھا ان مثلی لا یبایع مثلا, دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا, مسلح پہ نہیں کہا تھا. ولید کے دربار میں اپنے منشور اور اپنے دستور اور اپنے انیشیٹو اور اپنے اقدام اور اس کی لاجک, بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے محمد کے بچے, یہ کہہ دیا تھا کہ میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, میرا جیسا. بھائی عجب منزل ہے. یہ حسین نے نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا یزید کی بیعت. اگر نام لے لیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو اسکول کربلا کی قربانی اور شہادت عظما مکتب نہیں بن سکتی تھی, اسکول نہیں بن سکتی تھی. یہ ورنہ دنیا یہ کہتی کہ وہ تو حسین تھے, یہ ان کا مقام اور ہمت تھی, بلکہ حسین نے نام ہٹا کے جیسے جیسے کہہ کر میرا جیسا اس کا جیسا, یعنی جو بھی صبح قیامت تک اگر راہ حق پر ہے وہ ہمیشہ باطل اور ظالم کے خلاف کمزور ہو کر بھی بظاہر علم بغاوت بلند کر کے قربانیاں دے گا. جو میرے مکتب اور میرے جیسے مکتب کے اوپر ہوگا. تو حسین نے یہ کہہ کے ہر شریف انسان کو, مسلمان بھی نہیں کہا, ارے عیسائی بھی نہیں کہا, یہودی بھی نہیں کہا, عرب کا بھی نہیں کہا, میرا جیسا. صبح قیامت تک حسین نے بنی نوع بشر کی آزادی کے لیے اور غلامی کی ہتکڑیوں کو توڑنے کے لیے ایک جرأت رندانہ اور ایک لہجہ تمکنت دے دیا ہے کہ بظاہر کمزور ہو کے بھی اپنے کو کمزور نہ سمجھنا, بلکہ اگر مقصد تمہارا پاک ہے تو تم گلا کٹا کے بھی جیتو گے.
اگر مقصد ناپاک ہے تو تلوار چلا کے بھی ان کا مقصد جو ہے وہ پامال ہو کے رہے گا۔ یہ حسین نے صبح قیامت تک فقط ایک مکتب کو نہیں بلکہ ساری مکتب انسانیت کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ جب عام انسانوں کے لیے حسین کا یہ جملہ یہ بن گیا ہے مہمیز ہونے کا سبب اور تحریک پیدا ہونے کا سبب، تو ملا کاہے کے لیے خاموش بیٹھے ہیں؟ پھر کہ اس وقت بھی اسلام کے ٹھیکے دار کتنے موجود تھے؟ حسین نے بے نقاب کر دیا ہے پہلے ہی جملے سے کہ کوئی کتنا بڑا بھی میرے نانا میں کے پہلو میں بیٹھنے والا ہو، اگر یزید کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا ہے تو میرے نانا کے دین پہ نہیں ہے، اور ہو چاہے جو بھی ہو۔ اس لیے کہ مجھ سے زیادہ میرے نانا کے دین کو کوئی جانتا ہے۔ تو عزیزو، غیر اقوام کربلا کی شہادت عظمی، اس وزنی ترین قربانی سے مسلم نہ ہو کے بھی غیروں نے فائدہ اٹھایا۔ کتابیں پٹی پڑی ہے کربلا کی تعظیم و توقیر و قدر و منزلت، اور ہر مذہب اور دین والا اپنے پروفیسر اپنے ہیرو سے ہٹ کر حسین کا قصیدہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ سنیں، قدر پہچانے آپ کس کے ماننے والے ہیں، تب آپ کو اعضاء میں مزہ آئے گا۔ قدر پہچانے آپ کس حسین کے اسکول کے شاگرد ہیں، کس کے عاشق و شیدا اور کس پہ فدا ہیں، آپ کے بچے کس پہ فدا ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں اللہ رے حسین کے عزاداروں کا عشق حسین کے جنازے اٹھا رہے ہیں، مگر مکتب سے بدگمان نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ شکر حسین ادا کر رہے ہیں کہ اس عزت کی موت آپ نے دلوائی ہے، کیونکہ آپ کو عزت کی موت پسند تھی۔ اب ایک جملہ ہے، بس میں چند جملے ہیں، ظاہر ہے کہ دامن وقت کی گنجائش اتنی نہیں ہے، اور آپ حضرات اپنے اپنے موبائل جیب میں رکھ لیں۔ اللہ یہ کہ کوئی آفیشل کام کر رہا ہو، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی مجلس ہو رہی ہے، آئیے شروع ہو گئی، جیسے ہمارے رضوان صاحب ہیں، ایک اور صلوات سے نوازے، دامن وقت کی گنجائش۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے جو آپ کہیں آپ مانتے ہیں مانے ہم کیوں مانے، نہیں، تاریخ پٹی پڑی ہے۔ یہودی ہو تو حسین کے در پہ آئے، عیسائی ہو تو حسین کی تعریف کرے، ہندو ہو تو حسین کی تعریف کرے، بدھسٹ ہو تو حسین کی تعریف، اما دہریہ ہو، اتھیسٹ ہو، انکار خدا کرنے والا ہو، مگر حسین سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ دیگر ادیان، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو شیعہ ہیں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر ادیان کے ماننے والے جن کے پروفٹس کوئی اور ہیں، محمد ان کے پروفٹ نہیں ہیں، رسول اللہ ہمارے ان کے پروفٹ نہیں ہیں، دیگر ادیان کے بڑے بڑے مفکرین کا در حسین پر آ کر ان کی عظمت کا اعتراف کرنا اور بڑے بڑے الفاظ میں حسین کی مدح و ثنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ان کے ذوق پرواز نے پرواز کرنی شروع کی تو ان کو اپنے مذہب میں اور اپنی قوم میں ایسے رہبر یا ایسی مقناطیسی شخصیت نہیں ملی۔ اگر انہیں اپنے یہاں کوئی حسین کے لیول کا نظر آ رہا ہوتا تو وہ در حسین پہ آ کے ذوق کمال طلبی کی تسکین نہ حاصل کرتے۔ بھائی بعض جملے اردو کے ایسے ہی بولنے پڑتے ہیں، ورنہ توہین ہے اس ذکر کی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بچوں سمجھ لو، ظاہر ہے کہ آگے تو مجلسیں ہوں گی اور بہت سی کچھ باتیں تمہارے شاید لائق نہ ہو یا تمہارے پرواز کے لائق نہ ہو،
کچھ میری زبان کی بات ہوگی, کچھ موضوعات کی بلندی ہوگی, مگر آج میں بہت زمین پہ آ کے بات کر رہا ہوں تاکہ یہ مقدمہ بن جائے اور آپ کی ذہنوں کی سنگلاخ زمین کو آب زلال مودت و شہادت حسین سے ایسا نم کروں کہ اس میں نمو پیدا ہو جائے اور تبلیغ اور کردار سازی اور معرفت پروردگار کا وہ ایسا بیج بویا جائے کہ وہ شجر بارآور بنے, تاکہ تمہاری زندگی بھی سمر جائے اور تمہاری آخرت بھی سمر جائے. اس لیے کہ ہمارے امام ویسے نہیں ہیں کہ جو فقط دنیا میں فائدہ اٹھائیں ہم سے اور ہمیں نہ دے پائیں. ہم نے امام ایسے کو بنایا ہے کہ جو یہاں بھی ہمیں فائدہ پہنچا گیا اور آخرت تک اس کا فائدہ اور امامت و سرپرستی رہے گی. ادیان عالم میں عرض کر رہا ہوں, ساری اقوام عالم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ عقیدہ نہیں ہے. دوسرے دین والے کہ جو مسلم نہیں ہیں, نہ حسین کے نانا کو پروفیٹ مانتے ہیں, پیغمبر, نہ آخری رسول, نہ حسین کے بابا کو امام, نہ حسین کو امام. بات یہ سب ساری عقیدوں کی بات ہے. اپنے اپنے مذاہب پر ہیں, اپنے اپنے ادیان پر ہیں, مگر حسین کی مدح, حسین کی تعریف ان لفظوں میں کہ جو مدح و ثنا وہ اپنے رہبر اور ہیرو کی نہیں کرتے, کتابیں گواہ ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اپنے یہاں حسین کے لیول کا ہیرو نہیں نظر آیا. ورنہ وہ کوئی شیعہ تھوڑی نہ ہے آپ کی طرح سے کہ آپ تو اپنے مولانا صاحب کی بھی اتنی تعریف کر دیتے ہیں. ارے آپ نے ذاکر کی تعریف, آپ نے شاعر کی تعریف, آپ نے نوحہ خان کو دل دے دیتے. تو یہ خاص عشق حسین کے تصدق میں ہے. یہ آپ جو ہیں, یہ عقیدتیں جو ہیں, یہ فقط حسین کی محبت میں ہے کہ مولا کا نام لینے والا ہے. ارے نہیں, کوئی غیر دین کا بھی آ جائے اور آ کے مولا کی تعریف کرے تو آپ اسے دل دے دیتے ہیں, اس لیے کہ محبوب محبوب ہے تو محبوب کی مدح کرنے والا بھی محبوب ہے. توجہ ہے؟ مگر بہت مشکل ہے کہ یہی آپ کسی اور دین کے رہبر اور ہیرو کی تعریف کریں. بس اتنی ہی کریں گے کہ جتنی نظر آ رہی ہو صحیح اور حلق سے اترے, اور اتنا مزہ اس لیے نہیں لیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کوئی کمی ہے جو ہم کسی اور کے در پہ جائیں. یہی تو ہے نفسیات. آپ یہ کہیں گے کہ محمد علی حسن حسین زہرا سے کوئی اونچا نظر آئے. ہم یہ کب کہتے ہیں ہم شیعہ کے اہل بیت کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں ہے. سب اچھے اپنی جگہ پر ہیں, مگر معاملہ عقل کا اور ذوق کا ہے. ہم فقط اچھے کو دل نہیں دیتے بلکہ ہم سب سے اچھے کو دل دیتے. بہت آسان لہجے میں بول رہا ہوں, ماشاءاللہ. یعنی دوسرے ادیان کے ماننے والے اپنے اپنے ہیرو, اپنے اپنے مقتدا, اپنے اپنے رہبر, اپنے اپنے پروفیٹس, اپنے اپنے مذہب کے بانی جو ہیں ان کے یہاں, ان سے زیادہ تعریف حسین کی کرتے ہیں. اور یہ کہہ کے نہیں کرتے کہ محمد کا نواسا تھا اس لیے اچھا تھا. میں عجیب منزل پہ آ رہا ہوں. علی کا بیٹا تھا اس لیے بڑا اچھا تھا, زہرا کا بیٹا تھا. نہیں, وہ ڈائریکٹ حسین تک پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے جلیل الفاظ میں حسین کی مدح ہندو, بدھسٹ, عیسائی, یہودی, دہریہ, اتھیسٹ
اگر شریف ہے فطرتاً کہ جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا، جب کبھی فطرت جاگتی ہے تو اس کا تقاضا بے چین ہو کر، یعنی ذوق کمال جوئی جو ہے، یعنی کمال کو تلاش کرنے کا ذوق، اسے صدیوں کا سفر اور گلیوں کا سفر کرا کے در حسین پہ لا کے محسوس یا غیر محسوس طریقے سے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذوق کمال طلبی کی تسکین اپنے یہاں نہیں ہوئی، ورنہ یہاں نہ آتے۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بہت لاجیکل اور بہت ہی آسان ٹچنگ باتیں کر رہا ہوں بغیر کسی کتابی دلیل کے، کہ ان کا در حسین پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اپنے یہاں حسین کے لیول کا انسان نہیں نظر آیا۔ اب کتنا بدذوق ہے وہ ملا، کتنا بدذوق ہے وہ دوست نما دشمن اور گندم نما جو فروش، کتنے بدذوق ہیں وہ ظاہری کلمہ پڑھنے والے جن کی ہر ادا اسلامی مگر اندر سے شریف نہیں ہے۔ احسان فراموش ہے، اغیار تو تمہارے رسول کے نواسے کی اتنی مدح کرے اور اپنے دھرم پہ رہ کے بھی ذکر حسین کرے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما ہندو رہ کے حسین کی تعریف کرے تو اس کے دھرم کو خطرہ نہیں ہوتا؟ یہ کیسا بدذوق مسلمان ہے کہ اپنے نواسے کا ذکر کرنے میں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے؟ تو کہنا یہ ہے، ہم خوب مکاریاں پہچانتے ہیں، اسلام خطرے میں نہیں آتا، بلکہ اہل بیت کے قاتل اور ان کے منصب کو غصب کرنے والے بے نقاب ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر غیر مسلم، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے مفکرین ہمیں غیر مسلم ایسے نظر آئے کہ جو محمد کی مدح کر رہے ہیں اور آگے بڑھے ان کا علی کی مدح، زہرا کی تعریف، حسن حسین۔ عیسائی لبنان کا ابھی مرا ہے، چند سال ہوئے، جارج جرداق 20 سال پہلے قم میں ایک کانفرنس میں بلائے گئے۔ وہی علی کے شیعوں کا ایک ملک ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے اپنے مولا کے فرمان کے مطابق، ایران، کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ یہی سلیقہ اگر ملا سیکھ جاتا تو اتنا ذلیل نہ ہوتا آج کے دور میں۔ میں عام مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کٹھ ملا کو کہہ رہا ہوں کہ جب بدت کے فتوے دیتا ہے۔ کیا بات ہے، میں کیا بتاؤں، میرا ذہن کھلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ علی کے در پہ، یہ محمد کے در، حسین کے در پہ جو آتے ہیں اور سب سے زیادہ در حسین پہ آتے ہیں، یہ دنیا کے غیر مسلم مفکرین و مصنفین اور بڑے بڑے فلاسفر اگر یہ در حسین و در اہل بیت پہ آتے ہیں تو ان کا احسان نہیں ہے آل محمد پر۔ کیا بات ہے، آئے بنا رہا نہ جائے گا تم سے۔ وجہ بتا دے کیا ہے؟ اللہ نے فطرت بشر میں ذوق کمال طلبی رکھا ہے، انسان کمال سے متاثر ہوتا ہے، جہاں اسے کمال اور اونچے اونچے صفات اپنی معراج پہ نظر آئیں اس کا دل متاثر ہوئے نہیں بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ خم جبی تو کبھی طمع خزانہ میں ہو سکتا ہے، اور یہ سر کا جھکنا تو کبھی خوف شمشیر میں ہو سکتا
سکتا ہے، مگر دل کی بستی کے قوانین الگ ہے۔ یہ دل اور عقل بہت باغی ہے، اگر کمال نظر آئے گا تو تہے شمشیر جھک جائے گا، اور اگر کمال نہیں نظر آئے گا تو اس کا در سر چاہے دار پہ چڑھا دیا جائے مگر نہیں جھکے گا۔ یہ بغاوت، اللہ نے عقل کو بغاوت سکھائی ہے کہ ہر بات کو یوں ہی نہ مان لینا، اور اسی عقل کی بغاوت سے اللہ نے اپنے کو منوایا ہے کہ جب بے کمالوں سے بغاوت کرے گا تو میرے علاوہ کسی کو رب ہی نہ مانے گا، اور جب بے کمالوں سے بغاوت کرے گا تو محمد کے در پہ آ کے رہے گا۔ جب بے ہنروں سے الرجی ہوگی عقل کو تو در علی پہ خود بخود آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ غیر مسلم مفکرین و مصنفین و فلاسفر، یہ ان کا احسان نہیں ہے کہ در علی اور حسین پہ نظر آئے ہیں، یہ ان کے ذوق کمال طلبی کی مجبوری ہے کہ وہ حسین اور علی کے در پہ نظر آتے ہیں اور وہ تجلیل اور تعریف کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ جو اپنے یہاں انہیں نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ کمال نظر نہ آیا جو محمد کے بچوں میں نظر آ رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ بتا دوں کیا ہے۔ اگر وہ اپنے ہیرو کی کوئی مدح کرے گا، کوئی شعر کہے گا، انہیں پریز کرے گا، ان کی تعریف کرے گا، تو کبھی کبھی اسے اپنے یہاں یہ اتفاق بھی ہوا، غیر مسلم مفکرین و مصنفین اور ادباء و شعراء کہ ذوق کمال طلبی کی مجبوری بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں بے اختیار، یعنی اپنے دھرم سے بھی بے نیاز ہو کر، اپنے مذہب کے خلاف نہ سمجھ کر محمد کے بیٹے اور محمد کے بھائی کے یہاں کیوں علی اور حسین کے در پہ نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اپنے کسی محبوب اور ہیرو کی مدح کرنے چلا تو ایک منزل تک تو لگے گا کہ سچ بول رہا ہے، اور اس کے آگے اگر اس کے ذہن کی پرواز تو بہت آگے تک جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ مدح کرنے والا اونچا نکل گیا، محبوب کو نیچے چھوڑ گیا۔ نہیں غور کیا میں نے کیا کہا؟ ایک شعر تعریف میں کہا کیوں یہاں نظر آتے ہیں، کیوں وہاں مزہ نہیں آتا؟ وہاں رہ کے فکر محدود ہے، یعنی فکر اڑان چاہ رہی ہے مگر محبوب کے حالات اسے نیچے کھینچ رہے ہیں کہ اتنا اونچا تو میں کبھی تھا ہی نہیں۔ سن لو بھائی، سن لو بھائی، آج اس لہجے میں بھی سن لے مولا کے آزادہات۔ فخر کرے کہ آپ شیعہ ہیں، فخر کرے کہ آپ شیعہ ہیں، فخر کرے کہ علی اور حسین کے در پہ ہیں۔ محبوب نیچا نظر آ رہا ہے، مفکر کی فکر آگے جا رہی ہے، اللہ نے صلاحیت دی تھی اور آگے۔ اپنے یہاں محبوب ممدوح نیچا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی کسی نے تعریف سنی زیادہ جب ہو گئی تو بھونڈے لفظوں میں تو عوام نے کہا کہ جھوٹے ہو، مگر ادبی لہجے میں آپ کے جیسوں نے کہا کہ مبالغہ فرما رہے ہیں۔ ہم کیا سن رہے ہیں؟ ہائپر بولے، یا جھوٹ کا الزام لگا یا مبالغے کا الزام لگا، تھے تو نہیں ایسے مگر آپ فرما رہے ہیں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے فکر کی پرواز کو مزہ ہی نہیں آیا اسے اپنے یہاں، مگر جب محمد اور ان کے بچوں علی اور حسن حسین زہرا کے در پہ آیا تو اس کا مفکر کا شاعر کا یہ طائر پرواز، فکر کا طائر اڑتا جب اس کے شہ پر پرواز کرتے کرتے تھک کے شل ہو گئے تو ایک بار اس نے جبھی اٹھا کے مقام بلند علی کو دیکھا کہ ابھی تو بڑا فاصلہ ہے میری فکر اور مقام علی میں، اور ادھر سے بھی آواز آئی مقام علی سے، ذرا اور اوپر آ، لا یرقا الی الطیر، طائر فکر ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ مل جل کے صلوات پڑھ دے اور بات کو تمام کر رہا۔
माशाअल्लाह पहली मजलिस में कम तादाद के बावजूद आपने इतनी हौसला अफजाई की। क्यों ना हो, कोई मेरे बाप की मदह नहीं है, उम्मत कायनात के बाप की मदह कर रहा हूँ। अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, दो बाप हैं। मोहम्मद उम्मत कायनात के बाप हैं और उनकी बेटी तो उनकी भी माँ है। तो दो आपकी जो आपका रेटोरिक्स कहलाता है, जो आपका इल्मुल बलागत कहलाता है, दो अल्फाज उसके दो इस्तिलाहें इस्तेमाल करूंगा, तशरीह नहीं करूंगा। यानी अगियार गैर मुस्लिम होके भी दरे अहले बैत पर, दरे अली हुसैन ज़हरा मोहम्मद व हसन पर इसलिए नजर आते हैं कि मुफक्किर का सरमाया फिक्र है, मुफक्किर का सरमाया फिक्र है उसका इमेजिनेशन, उसके तखय्युलात। बैठा है अपनी कुर्सी और बिस्तर के ऊपर, मगर फिक्र को कोई जंजीर नहीं पिन्हा पाता। भाई माशाल्लाह उर्दू नाम अजमा है, फिक्र बेलगाम है। अल्लाह अकबर। अक्सर वो जो आप नहीं कर सकते वही ज्यादा सोचते हैं, और अक्सर जो आप, अजब मजबूरी, अक्सर जो आप नहीं करना चाहते वो भी सोच लेते हैं। कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा हूं। अक्सर जो बहुत लॉजिकल अंदाज में आज समझाने के मैंने वादा किया था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूं, और आपने इसको पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इस खून जिगर को, कि फिक्र जो है उसका सरमाया है तखय्युल, इमेजिनेशन, फिक्र की उड़ान। अब वहां से यहां क्यों आता है मोहम्मद के घर? जो तखय्युलात अपने अपने हीरो के दर पर लिबासे मजाज में नजर आते हैं, वो सारे ख्यालात दरे मोहम्मद और औलाद मोहम्मद पर लिबासे हकीकत में नजर आते हैं। वहां कहो तो बढ़ा दिया, और यहां जो भी कहो तो हक ही नहीं अदा हो पाया। इसीलिए मेरे मौला पर्दे सलावत आप बुजुर्ग की आवाज के लब्बैक में बुलंद आवाज के साथ, इसीलिए मेरे मौला ने कह भी दिया आपकी तस्कीन के लिए कि हक मदह अदा करना, इसके चक्कर में न रहना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तकसीर करने लगो कि उनका हक तो अदा ही ना होगा, तो फिर उतना भी ना अदा करो कि तुम्हारे मुंडे में आ रहा है। मुकस्सिर देखिए, मैं बता दूं, अपनी अपनी फिक्र और अक्ल के हिसाब से हिसाब होगा। माशाअल्लाह। हो सकता है कोई चीज तकसीर हो, मगर छोटी अक्ल के लिहाज से वो गुलू हो। हो सकता है कोई बात गुलू लग रही हो, मगर बुलंद परवाज वाले के लिए नॉर्मल सी बात हो। जैसे मैं एक जुमला कभी यहां पढ़ चुका हूं, लेकिन दोहरा दूं। आम फिक्रें कहती हैं कि अली बहुत बड़े इबादत गुजार थे। मेरी छोटी सी अक्ल कहती है ये तौहीन अली है कि अली बड़े सज्जे करते थे। नहीं, अली का ये मेयार नहीं है कि बड़े सज्जे करते थे। अली और औलाद अली का मेयार ये है कि अगर ये सज्जा न करते तो इनका सज्जा किया जाता। है ना, ये है। बस अजीज अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اپنی گنجائش سے 5 منٹ آگے نکل گیا. یہ نافرمانی تو میں رضوی صاحب کی اکثر کیا کرتا ہوں, لیکن وہ مولا کے وہ بھی تو چاہنے والے ہیں, مجبوری ان کی بھی ہے. بہرحال تو مجھے چند منٹ کے اندر میں مصائب کے مختصر سے مصائب, انشاءاللہ کل سے آپ تفصیل سے سب کچھ تاریخ وار سنتے رہیں گے, تو بس وہ آخری جملہ کہہ دوں کہ جو مقناطی شخصیت حسین کی ہے, ہمیں کائنات عالم و آدم میں اتنی پرکشش شخصیت اور کسی کی نظر ہی نہیں آئی. اغیار کے دل حسین کی طرف کھنچے آ رہے ہیں, جو حسین کے نانا کو نبی مانے رسول, حسین کے باپ کو نبی مانے امام, مگر جو وہاں نہیں نظر آتے وہ در حسین پہ بے اختیار والہانہ اتاولے ہو کر حسین کے ان کی عزاداری اور تعزیے, ہندوؤں کے اور غیر مسلموں کا غم منانا, اور حسین کے در پہ آ کے نت مستک کرنا, سر تسلیم خم کرنا. عظمت حسین کے آگے ملا کو پیغام دے رہا ہوں, یہ دلیل ہے کہ حسین میں خود بڑی شخصیت, بڑی کشش ہے, بڑی مقناطیسیت ہے. تو اے ملا, ارے نہ صحیح حسین کا غم اس انداز میں منا کہ جیسے اہل دل مناتے ہیں, تجھے تبلیغ اسلام کا بڑا ہوکا ہے. تو حسین کے علاوہ کون شخصیت ایسی ہے اسلامی تاریخ میں کہ جس میں اتنی کشش ہو, کہ جس کے ذکر کے سہارے اللہ کو بھی منوایا جا سکتا ہے, رسول اللہ کو بھی منوایا جا سکتا ہے, امامت اور رسالت کو بھی, توحید کو بھی ایک سجدے کا ذکر کر کے بھائی سارے اخلاقیات کو بھی, عبادات کو بھی, معاملات کو بھی, انسانیت کو بھی, عدل کو بھی, مساوات کو بھی, مواسات کو بھی, اقتصاد کو بھی, جذبہ قربانی کو بھی, بقائے کائنات کو بھی. کوئی ایسا علم نہیں بچا ہے, کوئی ایسا جذبہ نہیں بچا ہے, کوئی ایسی انسانی ضرورت نہیں بچی ہے, کوئی ایسی ہیومن کائنڈ کی ریکوائرمنٹ نہیں بچی ہے جو حسین کی کربلا کی شہادت سے ہمیں حاصل نہ ہوتی ہو. اے ملا, اگر سوکھی تبلیغ اسلام کرے گا تو دہشت گرد کہرا کے رسوا ہوگا. اگر اسلام کی تبلیغ کو پر اثر بنانا ہے تو اے حسین کو استعمال کر کے دیکھ. حسین کی شہادت کی مدد لے, تبلیغ آسان ہو جائے گی. مگر تجھے تو حسین کی شہادت کے خلاف تبلیغ کرنی ہے, اس کی بھی کشمکش ہم پہچانتے ہیں. تو جا, ہم عزادار کافی ہیں. بنی امیہ, بنی عباس کے ظالم و باغی و طاغی و فرائنہ حسین کے ذکر کو روک نہ سکے. ان آنسوؤں میں تخت و تاج بہتے ہوئے نظر آئے. 11 مہینے یہ ملا بدعت کے فتوے غم حسین کے خلاف تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں. بدعت ہے, شرک ہے, رونا حرام ہے. دلائل ایک طرف کل دوں گا, اب آج نہیں, قرآن و حدیث و سیرت انبیاء سے, سیرت ائمہ سے. مگر تو جو کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ 9 مہینے کچھ دن ملاؤں کے زر خرید, ملاؤں کے فتوے, ان فتووں کی اوقات کیا ہے. یہ ارے بنی امیہ کے درباروں میں پروان چڑھنے والی طوائفوں سے زیادہ گندے یہ فتوے ہیں جو مظلوم کی شہادت کے خلاف. مگر جا, کوئی اثر نہ پڑے گا, اس لیے کہ تمہارے فتووں کی حیثیت, اے بدعت کہنے والے ملاؤ, تمہارے فتووں کی حیثیت دربار فرعون کے جادوگروں کی ڈنڈیوں اور رسیوں سے زیادہ اوقات نہیں ہے. تم سال بھر جادو فتووں کے یہ سانپ اور ڈنڈے پھینکتے رہو, یہ ڈنڈے اور رسی پھینکتے رہو. ایسے جیسے ہی ہلال محرم مظلوم کی عزا کا نمودار ہوتا ہے, یہ عصائے موسیٰ کی طرح سے تمہارے فتووں کو نگل جاتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. بس
बस अजीजों, सलामत रहे ये आवाजें। देख ले बड़े बड़े बनी उमैया और बनी अब्बास के जर खरीद गुलाम और नमखार, कभी भी समंदर पे बांध नहीं लगाया जाता। ये झूठे झूठे फजाइल की नालियां नहीं है। ये बहरे ना पैदा किनारे आजमत हुसैन है। अरे इसके धारे के सामने जो आया बढ़ गया। क्यों ना हो, इसलिए कि ये सिद्दीक़ कुबरा की तमन्ना है। ये हुसैन की माँ अमतुल्लाहिल कुबरा, आयतुल्लाहिल कुबरा, ये उस मजलूमा माँ की दुआएं हैं कि वक्त विलादत ही बच्चे के कत्ल की खबर जिस माँ को मिली। बस वादे के साथ 3-4 मिनट, 10 मिनट ऊपर हो चुका अपने इरादे से। माएँ हमारी सुन रही हैं, जरा अंदाजा लगाइए, बच्चा अगर पैदा हो और फिर हुसैन का जैसा, तोहफा परवरदिगार, तफसीर कौसर, जन्नत का सरदार, बेऐब मासूम हसीन तरीन, ज़ियाए शम्सो कमर शर्मिंदा, जिसके वजह मुनव्वर के सामने अगर हमारी माँ बहनों में एक आम बच्चा पैदा हो, कितनी मसरत होती है। मगर उसी वक्त को कह दे कि ये कत्ल कर दिया जाएगा। कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा तजर्बाकार दाना कि जिसकी बात तजर्बतन गलत ना हो, क्या माँ के दिल पे असर होगा। या ये कहा जाए कि क्या तुम तैयार हो इस बच्चे की कुर्बानी देने के लिए, क्या हाल होगा। देखिए नफ्सियात है, ममता है। अब आप सैयदा का अंदाजा लगाएं कि वो बीबी कौन थी। हाथों पे हुसैन, बाबा के हाथों पे बच्चा, झुक के प्यार किया, और अभी बाकायदा मसरत का इजहार भी नहीं था कि आंसू बहने लगे। बाबा क्या हुआ वक्त मसरत, ऐसा शहजादा अल्लाह ने आपको अता किया। ये आपका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं, मगर इस वक्त गिरिया का सबब क्या। कहा बीबी सुन पाओगी। अभी अभी जिब्राइल नाजिल हुए, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है और खुदावंद आलम ने यह फरमाया है। जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ हबीब खुदा, ऐ अल्लाह के महबूब, ये बच्चा आपको बड़ा महबूब है, मगर ये कत्ल कर दिया जाएगा, ज़बह कर दिया जाएगा अल्लाह के नाम की बका, आपके दीन की बका के लिए। बीबी इसलिए रोने लगा। अब अंदाजा लगाओ सैयदा के दिल का, अभी जिसका शहजादा पैदा हुआ हो, कत्ल की खबर वक्ते विलादत मिल रही है। इसीलिए आम लोगों का गम उनके पर जाने के बाद होता है, मगर जिसकी विलादत के वक्त उसके कत्ल और शहादत की खबर मिल जाए और कबले विलादत पैगंबर गिरिया करे और फातिमा, तो जिसकी कबले विलादत भी अज़ा की गई है, बाद शहादत उसकी अज़ा बिज़त कहां से होगी। लेकिन बीबी का क्या अंदाज है, बेसाख्ता रोने लगी। बस 2-3 जुमले हैं ऐसादार, जितना रोना हो आप रो ले। आज का पुरसा महदूद है, मगर कैफियत में वैसा होना चाहिए कि जो हक है आज का। बीवी कहती हैं कि बाबा ये कब होगा। पैगंबर ने कहा पारे जिगर, न मैं होऊंगा उस वक्त, न तुम होगी और न अली होंगे। क्या पूछना चाहिए। कोई ना होगा, ना भाई इसका हसन होगा, न मैं, न बाप, न माँ, न तुम, न हम। आलम गुर्बत। पूछना चाहिए था कि दफन कैसे होगा। ये सब मसाइब हैं हुसैन के, मगर इनमें सबसे ज्यादा जो फातिमा ने जो सवाल किया है उसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। कफन कौन देगा, कैसे दिया जाएगा, क्या होगा। नहीं, कहा बाबा जब न आप, न अली, न हम, न हसन, तो बाबा, ये बिहारुल अनवार की रिवायत है,
بابا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون؟ میرے لال پہ گریا کون کرے گا؟ اور میرے غریب الوطن شہید پر کی عزاداری کون کرے گا؟ اقامہ عزا کا لفظ ہے، کون عزاداری اس کی کرے گا؟ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حسین پہ گریا کرنا اور ان کی عزاداری کو برپا کرنا یہ تمنا بطول شافعہ محشر مالکہ روز قیامت ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا تسلی کے لیے، کہا بیٹی ہم لوگ تو نہ ہوں گے، تم بھی نہیں، مگر اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کی خواتین اس کی خواتین پہ روئیں گی اور جس کے رجال مرد جو ہے اس کے مردوں پہ روئیں گے۔ آپ تمنا زہرا ہے آزادارو، ویسے رو کے جیسے فاطمہ کی تمنا تھی۔ یہی وہ غم ہے نا کہ 1400 سال کے بعد بھی اس کی کیفیت میں کمی نہیں ہے، بس خلوص درکار ہے حسین کی معرفت۔ سنو آزادارو، جب آپ روتے ہیں، آج بھی روایات میں ہے کہ صدیقہ اپنی نگاہ امامت و عصمت سے دیکھ رہی ہیں، بلکہ بعض روایات کے اشارے ہیں کہ بی بی ہوتی ہیں موجود، ولیہ مطلقہ پروردگار ہے، ولیہ مطلقہ پروردگار ہے، بی بی ہوتی ہیں۔ کیفیت کیا ہے روایت میں؟ جب روتے ہیں شیعہ عزادار ماتمدار، آوازیں بلند ہوتی ہیں تو بی بی صدا دے رہی ہوتی ہے کہ طوبی لکم احباہی، ہمارے چاہنے والوں سلامت رہو، تم اسے رو رہے ہو جسے کوئی رونے والا نہ تھا۔ ارے کوئی رونے والا نہ ہوتا تو اتنا غم نہ ہوتا، رونے والے موجود تھے مگر رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت اللہ شب ہلال نمودار ہو گئی، بس عزادارو عجب کیفیت آل محمد کی ہوتی تھی۔ کبھی یہ چاند اس وقت دیکھا تھا حسین نے جب کربلا کے قریب تھے، مگر گودیاں آباد تھی، سہاگ سلامت تھے۔ عزادارو یہ عاشور کے بعد جب اب آیا ہوگا محرم تو اس پہلی کے ہلال میں کتنی غم انگیز کہانیاں زینب و سجاد نے دیکھی ہوں گی، جس میں کبھی اس ہلال کی باریک سی شکل سے علی اصغر کی کمسنی یاد آئی ہوگی، کبھی جھکے ہوئے انداز سے حبیب کی کمر یاد آئی ہوگی، بلکہ حسین کی وہ کمر جو عباس کے مرنے سے ٹوٹ گئی تھی، کبھی اس کی بجھتی ہوئی روشنی دیکھ کر اکبر کے جنازے پہ حسین کی روشنی کا بجھنا یاد آیا ہوگا۔ ہاں مگر یہ اگلے سال کب یاد آیا ہوگا؟ روایات کے اعتبار پر یہ قید خانے میں شب ہلال محرم کیسے اسیروں نے منائی ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ ائمہ اہل بیت، ارے یہ 10 دن عجب مصیبت کے گزرتے تھے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا 5ویں امام کو دیکھا کہ جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا تھا رونے لگتے تھے، پھر ان کو کوئی مسکراتے نہیں دیکھتا تھا، پھر نہ درس نہ تدریس نہ کسی کو سے بات کرنا، بالکل مجمع سے الگ۔ ہاں فقط ذکر حسین کا سننے کے لیے لوگوں میں کوئی بولتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، تاریخیں گزرتی رہتی تھی، چہرہ زرد ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جب عاشور آتا تھا لوگوں میں بیٹھ جاتے تھے خاک کے اوپر۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن میرا جد حسین میدان کربلا میں بے یار و مددگار 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ امام رضا نے بھی فرمایا اے شبیب کے بیٹے، یا ابن الشبیب ان کنت تبکی للشیء فابکی علی الحسین، اگر کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو تو حسین پہ رویا کرو، اس لیے کہ میرا جد حسین ایسا ذبح کیا گیا جیسے دمبے ذبح کیے جاتے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين